قدسی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور موقع پر حدیث بیان فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری محبت میں جب میرا محبوب ہو جاتا ہے، وہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے۔ نفل کا مطلب ہم اور آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یہی نفل ہیں، مستحب کہتے ہیں، یعنی شریعت نے تو اسے لازم قرار نہ دیا۔ مثلا شریعت نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض قرار دی، تو 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، فرائض تو پڑھتے ہی ہیں، مگر کچھ رکھتے ہم ایکسٹرا بھی پڑھتے ہیں، وہ نفل ہوتے ہیں، تاکہ ہماری نمازوں میں کہیں کوئی کمی، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی ایسی کمی ہو جائے جس سے ثواب میں کمی آ جائے، تو ہم نفل پڑھ کر مستحب پر عمل کر کے نیکیوں میں کچھ اضافہ کر لیں، اور وہ نیکیاں جو ہے وہ اس کا قائم مقام ہو جائیں۔ اسی طرح بندہ جب مستحبات پر فرائض کے بعد، یعنی فرض ادا کرنے کے بعد جب مستحبات پر عمل کرتا ہے، یعنی اس پر تو زکوٰۃ 2.5% اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی تھی، مگر 2.5% نکالنے کے بعد وہ مزید اور بھی اپنی طرف سے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں میں خرچ کرتا ہے، تو اس کو مستحب کہتے ہیں، اس کو نفل کہتے ہیں، یعنی وہ نفلی صدقہ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، اس پر فرض تو نہیں ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب وہ مستحبات پر عمل کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور محبوب بنا لیتا ہے تو اپنی خاص و تعالیٰ وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو عام بندہ تو وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک اس کی ظاہری نگاہیں پہنچتی ہیں، مگر جب وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جب وہ بندہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، تو جانتے ہیں وہ ممبر مدینہ پر یعنی مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم مدینے کے ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، مگر مقام نہاوند میں حضرت ساریہ جنگ کر رہے ہیں، میلوں دور ہیں، مگر وہیں سے پکار کے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، دیکھو پہاڑ کی طرف دشمن تمہاری طاق میں ہیں۔ جب حضرت ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی دشمن طاق میں لگے ہیں، بڑا نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ حضرت فاروق اعظم مدینے کے ممبر پر بیٹھ کر کیسے دیکھ رہے تھے جبکہ میلوں دور مقام نہاوند ہے؟ معلوم ہوا جب اللہ کا بندہ، جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو آنکھ تو اس کی ہوتی ہے، مگر اس آنکھ کی بصارت، اس کی طاقت اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے بڑھا دیتا ہے کہ وہ کئی سو میل دوری پر مقام نہاوند میں دیکھ لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح جب اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں۔ یعنی کان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسے عام بندے تو چند فرلانگ کی دوری کا سنتے ہیں، مگر جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا کان ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تو بننے بنانے سے پاک ہے، مگر اللہ اپنی خاص قدرت کاملہ اس پر ڈالتا ہے، اسے قدرت عطا فرماتا ہے، تو کان تو اس کے ہوتے ہیں مگر طاقت خداوندی اس کان سے سنا رہی ہوتی ہے۔
اسی طرح پیر اس کے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ پیر اس کے ہوتے ہیں، طاقت میری کام کر رہی ہوتی ہے۔